مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور جو نعمتیں انہوں نے عطا فرمائی ہیں وہ بغیر کسی استحقاق کے دی، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی ہم کو عطا کیا ہے، جو ہم کو مل رہا ہے وہ ہمارا اپنا حق نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی معاہدہ اور معاملہ ہے کہ آپ ہم کو دیجیے نہیں۔ جو کچھ بھی وہ عطا فرما رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہم کو مل رہا ہے یہ ان کی عنایت ہے اور ان کا فضل ہے، ان کی عطا ہے۔ اسی لیے دو چیزوں کے سلسلے میں یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ عام طور پر ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دے پاتے، اس نعمت سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن اس کی جیسی قدردانی کرنا چاہیے اور جیسے اس کی حفاظت کرنا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک نعمت ہے تندرستی اور صحت کی، اللہ تعالیٰ کسی کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، سارا جسم اور جسم کے سارے اعضاء ہیں ان میں توانائی، طاقت، اپنا کام سب کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عام طور پر صحت کی جو نعمت ہوتی ہے اس نعمت پر توجہ نہیں ہو پاتی، بالخصوص جب شباب کا، جوانی کا اور کیا کہتے ہیں زمانہ ہوتا ہے، اس وقت میں تو بالکل آدمی دیوانہ ہوتا ہے بالکل، کیونکہ ساری جسم کی طاقتیں بھرپور ہو جاتی ہیں اور اس وقت آدمی بس یہ سمجھتا ہے کہ مطلب کچھ نہیں رہے گی ہمیشہ ہمارے پاس۔ فرمایا گیا صحت کی نعمت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے جو چیزیں صحت کو خراب کرنے والی ہیں اور جن چیزوں سے صحت برباد ہو جاتی ہے یا امراض اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان چیزوں سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ صحت کا حق ہے۔ اللہ پاک نے جو بھی تندرستی دی، جس انداز کی بھی دے رکھی ہے، اس کی قدردانی یہی ہے کہ ان دو چیزوں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے جس سے بیماری پیدا ہو جائے، کمزوری پیدا ہو جائے، جس سے آدمی کی صحت برباد ہو جائے، طاقت ضائع ہو جائے، اس سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے استادوں میں عالم باللہ حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، صحت کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں فرماتے تھے بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک تو معدہ اور ایک انسان کی فکر اگر خراب ہو جاتی ہے تو بھی صحت برباد ہے، اور معدہ اگر خراب ہے پوری جسمانی بیماریوں کے کا کیا کہتے ہیں بنیاد معدہ ہے۔ جب تک معدہ اپنا کام کرتا رہتا ہے سب کوئی بیماری نہیں، کیونکہ غذا اندر جا رہی ہے، ہضم ہو رہی ہے، تحلیل ہو رہی ہے، اور غذا اپنا پورے جسم کے اندر اس کا جو خون پہنچ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں معدے میں ذرا سی کچھ وہ ہوئی 19-20 ہوا، بیماریاں نشر ہو جاتی، ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ معدے کی گڑبڑی ہے۔ اسی کے ساتھ میں
دوسری چیز ہے انسان کی فکر اس کی اگر گندی ہو گئی اور شہوانیت کی طرف اور شہوت کی طرف چلی گئی تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پھر اس کو بار بار نہانا، غسل کرنا، نہانے کی ضرورت پڑنا یقیناً لازمی ہے۔ تو اس لیے ان دو چیزوں کو کوئی آدمی قدر کے ساتھ میں ایک معدے کی حفاظت کرے، ایک اپنی فکر کی۔ فکر گندی ہوتی ہے گندی ناولوں کے پڑھنے سے اور کیا گندی چیزوں کے دیکھنے سے۔ آج کل موبائل، ویڈیو، VCR، ٹی وی جتنی چیزیں نکلی ہے، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں آدمی ذہنی اور فکری اعتبار سے غلط چیز طرف چلا جاتا ہے اور اسی سوچ میں دن بھر رہتا ہے۔ وہ اب سوچ میں رہ گیا، اب رات میں وہی سب آیا سامنے، آج بتائیں کہ اس کو جو ہے کمزوری آنا شروع ہو گئی اس کے اندر۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا اور قدردانی کرنا۔ یہ انہی چیزوں میں سے مال بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کسی کو مال عطا فرما دے اور اتنا مال دے دے جو اس کی اپنی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے اور کسی کے سامنے سوال کرنا، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، مقروض نہیں بننا ہے، تو بہت بڑی نعمت اللہ پاک۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے چند چیزوں سے، ان میں آپ نے فرمایا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنًى يُطْغِينِي، اے اللہ ایسی مالداری نہ دیجیے کہ سرکشی پیدا ہو، یعنی دماغ میں بغاوت اور کیا کہتے ہیں نافرمانی کا جذبات پیدا ہو جائے، اس مالداری سے پناہ مانگی آپ نے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مال اتنا مل جائے جو ضرورت کے لیے کافی ہو۔ یہ حدیث بتا رہی اس بات کی ضرورت ہے۔ عام طور پر مال کے سلسلے میں بے احتیاطی، جیسے صحت پر آدمی توجہ نہیں دیتا، جب کوئی بیماری، کوئی تکلیف کوئی آ گئی تب احساس ہوتا ہے تو گڑبڑ ہو گیا سارا معاملہ، یا اگر جوانی ڈھلی اور بڑھاپے میں پہنچا آدمی تو جو ہی آدمی کے اندر کمزوری آتی تب قدر ہوتی ہے کہ کیا کہا دیا اس نے۔ اس لیے فرمایا کہ صحت اور دوسری چیز بتایا مال۔ عام طور پر جب مال آتا ہے تو پھر اگر ذہن دینی نہیں ہے اور مزاج جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے تو پھر بے اعتدالی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ مال آیا بس اب فضول خرچی، ادھر ادھر استعمال کرنا، غلط جاموں پہ جانا، سب شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر ہے۔ اس کے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ مال دیجیے لیکن سرکشی نہ آئے، سرکشی آ جائے گی تو گڑبڑا جائے گا۔ مال آ گیا جناب والا، اب کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا اور جناب کسی کا سلام قبول نہیں کر رہا۔ سلام کرنا بہت بڑی بات ہے، اور جو اپنے سے کمزور لوگ ہیں ان کو گھاس نہیں ڈال رہا، نہ ان کی ضرورت پہ کام آ رہا، نہ کچھ کر رہا۔ یہ سب خطرناک چیز ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کسی کے پاس 100 روپے ہوتے تھے ایک بوتل نشہ ہوتا ہے، اب تو 500 اور 1000 کی وہی نہیں 500 روپے لوگ، اب تو خیر وہی کوئی پان کھانے گیا 500 بلا دیا اٹھا کر کے، اب تو مال یہ کر۔ لیکن یہ کہ اللہ جتنا دے جس قدر دے اس کو نعمت سمجھ کر کے اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا یہ اس کا حق ہے۔ احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اس انداز کے اوپر کہ آئندہ نہ معلوم کیا بہت آ جائے ہمارے پاس، کوئی ضروری تھوڑی نہ ہے کہ یہ رہے گا ہی ہمارے پاس۔ ہمارے ایک استاد حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب مستوی، اللہ پاک ان کو صحت عافیت دے، ایک بہت اچھی بات فرمایا کرتے تھے مال بے وفا ہے، اس میں وفاداری نہیں ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ کسی کو دیکھو کہ مال آ رہا تو سمجھ جاؤ کہیں سے بے وفائی کر کے تمہارے پاس آ رہا ہے، یعنی کسی کو اجاڑا ہے تم کو بسائے گا، اور جب اس کو اجاڑا تو تم کو بھی اجاڑ کے رکھے گا۔ اجڑنے سے حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی سنت و شریعت کے موافق اعتدال کے ساتھ مال رہے اور اس کا استعمال کرے، اس کا خرچ کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کمانے میں بھی احتیاط، خرچ میں بھی احتیاط، یہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک دعا ذکر فرمائی، میں اصل اس کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور بہت جامع دعا ہے۔ ہم سب لوگ عربی میں نہ یاد کر پائے تو اردو میں اس کو مانگا کریں۔ پہلی دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ جو نعمتیں دی ہیں اس کو زائل نہ کیجیے گا،
ایک تو بغیر استحقاق کے آپ کو دی ہے، تو بغیر استحقاق اس کو باقی رکھیے، آپ اس کو چھینیے نہیں۔ ظاہر ہے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ وہ ہماری طرف سے وہ ذریعہ بن جاتا ہے جانے کا۔ نعمتوں کی ناقدری کرنا، نعمتوں کی قدردانی نہ کرنا، ناقدری نعمتوں کی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کو گناہ میں استعمال کرنا، اس کی مرضی کے خلاف استعمال کر دینا، یہ سب سے بڑی ناقدری ہوتی ہے۔ تو دعا مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ جو نعمتیں آپ کی ہیں اس کو ان سے چھینیے گا نہیں، اس سے ختم نہ کیجیے، اس سے زائد نہ کیجیے، یہ دعا مانگی۔ دوسرے اللہم انی اعوذ بک من تحول عافیتک، اللہ جو عافیت عطا فرمائی ہے، جس میں کوئی بیماری نہیں، بچے آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی قرضہ نہیں، کچھ نہیں، ٹینشن نہیں ہے، اللہ اس کو ختم نہ کیجیے، اس کو باقی رکھیے آپ ہمارے لیے۔ نعمتیں ہوں اور عافیت ہو تو اللہ کی بندگی، عبادت، ذکر سب آسان ہے، لیکن جہاں معلوم ہے صحت خراب ہو گئی، اب جناب عبادت کیا، اب اس کی علاج پر پڑا ہوا ہے، معلوم ہوا عافیت ختم ہو گئی، اب ایک مستقبل ٹینشن بنی گئی انسان کے لیے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو مانگا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک، کہ اللہ نعمتوں کو زائل نہ کیجیے، اب زائل ہونے کے جو اسباب ہیں ہم اس سے بچیں۔ ایک تو اللہ کی شکر گزاری کرنا کہ اللہ جو کچھ دیا بغیر استحقاق، جب اللہ کی نعمت کا استعمال کا وقت آئے بس فوراً تھوڑی ایک لمحے کے لیے سوچ لے میرا حق تو نہیں تھا، بغیر حق کے دیا ہے ہم کو۔ دسترخوان پر بیٹھ گئے، قسم قسم کی انواع اور اقسام کھانے کے موجود ہیں، لذیذ قسم کے، فوراً سوچے یا اللہ تو بس آپ کا کرم ہے، ہمارا تو نہیں تھا۔ اگر یہ حق کی بات آتی تو ہم سے اچھے لوگ صحت میں، فکر میں، سوچ میں، دماغ میں، علم میں، ڈگری میں بہت ہے، لیکن صبح کی شام تک جوتیاں گھس رہے، ان کو سرخی روڑی میں رکھ نہیں آ رہی ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنا دے رکھا کہ وہ اتنا سوچ رہے۔ اللہ پاک اسی ادا سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میری نعمتوں کا احساس کر رہا ہے کہ جو ہے اس کے بنا، اور دوسری یہ فکر ہے رکھے کہ ضائع نہ، جتنی ضرورت کا بقدر ہو کوئی بھی نعمت اس کا استعمال کرنا پھر حفاظت، اور یہ فکر کرے کہ اس دی ہوئی نعمت کو گناہ میں نہ استعمال کرے، یہ سب سے بڑی ناشکری اس کی ہو جاتی ہے آ کر کے۔ اسی لیے بعض اکابر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ تو باقاعدہ ایک ایک نعمتوں کو، جو بڑی بڑی نعمتیں ان کو ملی تھیں اس کو سوچتے، اور ہر نعمت پر کہتے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، خالی زبان نہیں، دل اندر سے، اے اللہ تعریف آپ ہی کے لیے اور آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس سے کہا۔ اگر اتنا ہم وظیفہ اتنا نہیں کر سکتے کہ ہر نعمت کے بارے میں سوچ پائے، تو مجموعی اعتبار سے وہ اتنا ہی سوچتے کہ اللہ جو کچھ دیا ہے آپ نے بس یہ فضل ہی فضل ہے آپ کا، میرا حق نہیں تھا تم سے، بس اس کو چھینیے نہیں، کیونکہ آپ تو دینا بھی جانتے، لینا بھی جانتے، لینے میں دیر نہیں لگتی ان کو، کس راستے سے لے لے، کیسے لے لے، کچھ سمجھ نہیں ہوتی، لیکن آدمی تو پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا، ہو کیا گیا، جس نے دیا اسی طرف سے ہوا ہے۔ اس لیے اللہ سے بس رجوع رہے، جب نعمتوں کا ہو تو یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک، دو چیزوں کا تذکرہ ہے، اللہ جو نعمتیں دی ہیں اس کو ضائع نہ کرے۔ اور بھائی ایک بات ہے، نزول سے جو عروج ہوتا ہے، ایک تو یہ زندگی ہے، اور ایک عروج سے نزول کی زندگی ہے، ایک یہ طریقہ ہے، یعنی حالت پہلے گڑبڑ سڑبڑ تھی، اچھی نہیں تھی، اور اللہ نے نواز دیا اس کو، یہ نزول سے عروج ہو گیا۔ اور ایک عروج سے نزول تھے بہت خوشحال اور چین کی بنسی بسا رہے تھے، ایک دم ایسے حالات آگے کہ نزول امتحان تو دونوں ہے، لیکن عروج سے جو نزول ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، وہ تو بہت آزمائش کا ہوتا ہے، کیونکہ راحت و آرام کا عادی ہے، اور کیا کہتے ہیں جناب والا عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہا، اب نزول ہو گیا تو اب تھوڑے مسائل۔ اس لیے دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک، عربی نہ ہو تو اردو یاد کرنے کہ اللہ جو کچھ دیا ہے بس بغیر استحقاق کے اس کو باقی رکھیے، اس کو لیجیے، اور لینے کے جو اسباب ہیں اس سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عافیت دے رکھی ہے اللہ اس کو حفاظت۔
اللہ پاک